بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ ناظرین محترم، الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں جہاں اس تلاوت کے دوران سورۃ الاحزاب کی تکمیل ہوئی، اس کے ساتھ ہی سورہ سبا کی تلاوت کا آغاز بھی کیا گیا ہے، اور اگر ہم پارے کے اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً 5ویں رکوع کے نصف سے آج یہ تلاوت شروع ہوئی ہے، اور 9 رکوع الحمدللہ مکمل ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پارے کا نصف اول بھی مکمل ہوا ہے۔ سورۃ الاحزاب کے حوالے سے گزشتہ پروگرام میں آپ نے بہت احکام اور ان کی مختصر تفصیلات آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ ان میں سے 2-3 باتیں مزید جو اہم ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد پھر ہم سورہ سبا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ 5ویں رکوع کی جو آج سورۃ الاحزاب کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 60 میں خاص طور پر اور اس کے متصل آیات میں منافقین کا ذکر کیا ہے، اور جو لوگ اس وقت مدینہ منورہ میں مختلف افواہیں اڑاتے تھے، مختلف باتیں مشہور کرتے تھے، غلط خبریں دیتے تھے، ان کا بھی سختی سے رد کیا گیا ہے۔ بلکہ نہ صرف رد کیا گیا بلکہ لا یجاورونک، ایک خاص ورڈ ہے قرآن کریم کا، وہ یہ کہہ کر بتایا گیا ہے کہ انہیں تنبیہ کر دیجئے کہ ان پر پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ یہاں پر ٹھہر بھی نہیں پائیں گے، اور ان پر بہت زیادہ سختی آنے والی ہے۔ چنانچہ یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ غلط خبریں مشہور کرنا، کوئی افواہ اڑانا، یا جس سے کہ اہل ایمان کو اذیت پہنچے، ماحول ڈسٹرب ہو، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے آج کے اس دور کے اندر ہمیں، جبکہ اب سوشل میڈیا اور میڈیا دونوں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی اس آیت سے کہ جہاں والمرجفین کا ایک لفظ کہہ کر قرآن کریم میں غلط افواہیں دینے والوں کا رد فرمایا ہے اور ان کی مذمت اور ان پر تنبیہ فرمائی ہے، تو آج کے اس دور میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب خبریں اب اس بہت تیزی کے ساتھ لوگوں میں پھیلائی جاتی ہیں اور بہت تیزی سے مختلف قسم کی نیوز دی جاتی ہیں، تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کے اندر احتیاط کا پہلو ملحوظ خاطر رہے، کہ جس سے لوگوں میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، جس سے لوگوں میں کوئی بے چینی کو پھیلانا مقصود نہ ہو، بلکہ محض اس کا مقصد دیانت داری ہو، اخلاص ہو، یا محض باخبر کرنا مقصود ہو۔ تو یہ تمام باتیں بھی ہمیں یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور لا یجاورون کہہ کر قرآن نے بتایا کہ اس طرح کے لوگ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ٹھہر نہیں پائیں گے، یعنی وقت آئے گا کہ انہیں دور کر دیا جائے گا۔ یہاں سے علماء نے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کے مقام و مرتبے پر استدلال کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کی ذات پاک میں یا ان کے معاملات میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہوتی تو پھر اللہ رب العزت انہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قرب عطا فرماتا کہ آج تک وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، اور مزار پر انوار میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی رکوع میں قیامت کا ذکر بھی فرمایا، اور قیامت کے دن جو مجرمین کا انجام ہے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اس سے گویا کہ میں ایک پروگرام میں پہلے بھی، اس سے پہلے ہم نے عرض کیا کہ جب یہ آیات آتی ہیں جن میں اگرچہ مجرمین کا ذکر ہے، یعنی کفار و مکذبین کا ذکر ہے، لیکن صوفیہ کا طریق یہ رہا کہ وہ ان آیتوں کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کا مصداق سمجھ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں، اور یہ یقیناً قرآن پڑھنے اور اس کی تلاوت اور اس کے اندر غور کرنے کا ایک بہت اہم ترین گویا کہ اسلوب ہے۔ اس انداز سے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے کہ ہمیں محسوس ہو کہ یہ بات ہم سے کہی جا رہی ہے، ہم اس کے مخاطب ہیں، اور ہمیں گویا کہ یہ عذاب بتایا جا رہا ہے۔ بقول شاعر علامہ اقبال کے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشاں ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو یہ مفسرین بھی تمہیں شاید نہیں سمجھا پائیں گے اگر تمہیں خود نزول کتاب تمہارے اپنے ضمیر پر محسوس نہ ہو۔ پھر اس کے بعد 6 رکوع یعنی کہ جو سورۃ الاحزاب کا آخری رکوع ہے اس کا آغاز ہوا، جس میں ابتداءً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک ذکر ہے، جس میں انہیں وجیہن کہہ کر ان کا مقام وجاہت اللہ نے بیان فرمایا۔ اور خاص طور پر جو اس آیت کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے لوگوں نے اذیتیں دی، تکلیفیں دی، اے محبوب یہ آج کے اس وقت کے لوگ آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں، تو آپ تسلی رکھیں، اپنا کام جاری رکھیں، اپنا مشن جاری رکھیں۔ اذیت دینے والے اذیت دیتے رہیں گے، لیکن پھر جب وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں
تو ہمیں بھی اپنا کام جاری رکھنا چاہیے، اور یہی بنیادی طریق ہے سوچنے کا، اسی سے ایک تسلی بھی ہوتی ہے اور کام کو مزید قوت ملتی ہے۔ پھر اسی سورۃ الاحزاب کے اختتام پر اللہ رب العزت نے امانت کا ذکر کیا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی، اور اس امانت سے قرآن کریم کو مراد لیا گیا۔ اللہ نے پہلے قرآن کو پیش کیا ان تمام بڑی بڑی طاقتوں پر، پھر وہاں پر جو خاص حمل کا ایک لفظ ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، تو اس کی دو طرح سے تفسیر کی گئی کہ بعض علماء نے فرمایا کہ ان بڑی طاقتوں نے امانت اٹھانے سے انکار کر دیا، معذرت کر لی، اور بعض علماء نے فرمایا کہ انہوں نے خیانت کرنے سے وہ ڈرے اور اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو اگر یہ خیانت کا معنی کیا جائے تو بعض علماء نے لکھا بشمول ہمارے استاد مکرم علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے اسی معنی کو ترجیح دی، اور اس کی وجہ یہ کہ آگے فرمایا کہ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، تو اب اگر اٹھا لیا تو پھر آگے ظلومن جہولا قرآن نے اس کو انسان کو قرار دیا، وہ کہ اس کے بھی جوابات ہیں، اس کی بھی بہت ساری تعویلات علماء نے فرمائی ہیں، لیکن اگر خیانت کا معنی ہم کرتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھنا زیادہ آسان ہے کہ انسان نے خیانت کی اور پھر وہ ظلوم بھی ہے اور جہول بھی ہے، یعنی خیانت کرنا یقیناً ظلم و جہل ہے۔ اور جن علماء نے امانت کو اٹھانے کا معنی کیا تو پھر ظلم و جہول کا معنی یہ ہے کہ بعد کے انسانوں نے عصا ربہ، اپنے رب کی نافرمانی کی تو یہ ظلم ہوا، وہ جہول یہ ہے کہ ولم یدر عقابہ، یعنی پھر اس کی سزا کو بھی اس نے نہ جانا کہ کیا انجام ہوگا، اور وہ نادانی کرتا رہا اور قرآن سے دور ہوتا رہا۔ تو اس طرح بھی بہرحال اس آیت کی تفسیر کی گئی ہے۔ اصل بات ناظرین یہ ہے کہ ہم ان تمام تفاسیر کو پڑھ کر سن کر قرآن کریم کا ذوق اپنے اندر پیدا کریں، اور جتنا قریب آئیں گے تو یقیناً ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کتنے دور تھے، قریب آ کر دوری کا احساس ہوگا، جتنے قریب آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کس قدر اور کتنے عرصے سے دور تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین پھر سورہ سبا کا آغاز ہوا۔ سورہ سبا مکی صورت ہے اور 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع پر مشتمل ناظرین یہ صورت مبارکہ ہے، جس میں کئی بنیادی عقائد بیان کیے گئے، کفار و مشرکین کا رد بھی ہے، قوم سبا کا خاص طور پر ایک ذکر ہے۔ اہل یمن کی اقوام میں سے قوم سبا، ایک شخص تھا سبا نامی جس کے 10 بیٹے تھے، 6 بیٹے یمن میں آباد ہوئے، 4 ملک شام میں آباد ہوئے، تو وہاں سے پھر یہ قوم سبا کہلائی اس شخص کی نسبت سے، اور ان پر اللہ نے بہت فراوانی دی، انہیں بڑا اللہ نے رزق عطا کیا، اس شہر کے اندر آبیاری، لہلہات باغات، پھل، اور بہت دور دور تک اللہ نے انہیں خوب فراوانی رزق اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ ان کا بھی ذکر اس صورت میں شامل ہے جو اور آج جو آیتیں تلاوت کی گئیں، لیکن اس قوم نے بھی نافرمانی کی، اعراض کیا، روگردانی کی، کس طرح پھر یکایک اللہ کی طرف سے گرفت آئی ہے، پکڑ آئی، اور پھر انہیں ان کے تمام باغات کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین پھر اس کے اندر حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت شیاری کا ذکر ہے، یعنی اگر قوم سبا نافرمانی کر رہی ہے اللہ نے بتایا کہ میری اسی زمین پر داؤد و سلیمان بھی ہیں کہ جنہیں ہم نے اپنا اطاعت شیار بنایا، سلطنت بھی دی، حکومت بھی دی، ہوائیں بھی تابع دی، جنات بھی تابع تھے، مگر ان تمام چیزوں نے ان کے اندر خدا نخواستہ کوئی نخوت پیدا نہیں کی، بلکہ جتنا ہم نے انعام کیا یہ اتنے جھکتے چلے گئے۔ تو اللہ نے دونوں کردار اس صورت کے اندر بیان فرما دیے ہیں، اور شکر گزاری کا بار بار خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ تو 7ویں رکوع کی بھی تلاوت کی گئی، 8ویں کی بھی، اور 9ویں رکوع کی تلاوت کی گئی۔ 7ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے جب آغاز کیا سورہ سبا کا تو اپنی حمد سے آغاز کیا، اور خاص طور پر حمد فی الآخرت کا ذکر کیا کہ اصل حمد تو رب کی جب دنیا دیکھے گی جب آخرت میں دیکھیں گے، آخرت میں پھر نظر آئے گا کہ اصل حمد کیا ہوتی ہے، کیونکہ وہاں تو پھر سب کے سب حمد باری تعالیٰ کر رہے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اس میں اللہ کی حمدانی بیان کی گئی، وہ کتنا باخبر ہے جو کچھ زمین میں داخل ہو رہا ہے، جو زمین سے نکل رہا ہے، جو آسمان سے نزول اور برس رہا ہے، اور جو زمین سے، یہ تمام چیزیں اللہ جانتا ہے، باخبر ہے، ایک ایک نقل و حرکت اس کے سامنے ہے، ہونے سے پہلے اس کے سامنے ہے، وہ تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے باس بعد الموت کا ذکر کیا، کفار جو قیامت سے اعراض کرتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا۔ 8واں رکوع خاص طور پر بہت زیادہ اہم اس اعتبار سے کہ جو سورہ سبا ہے تو اسی رکوع میں 8ویں رکوع میں یعنی اس پارے کے سبا کا ذکر کیا، قرآن کا یعنی کہ جو اس سورت کا نام ہے جس بنیاد پر ان کی تفصیلات اللہ نے بیان کی، لیکن آغاز حضرت داؤد کے ذکر سے ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے اپنے داؤد پر بڑی فضیلتیں دی۔
دی, انہیں بہت نوازا ہے, پہاڑوں کو ان کا ہم نوا کر دیا. جب داؤد کو ہم نے اتنی خوش بیانی, خوش الہانی بخشی کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے تو ہم نے پہاڑوں کو کہہ دیا اے پہاڑ تم بھی ان کے ساتھ ہم آواز ہو جاؤ. پرندے ٹھہر جاتے تھے حلقہ بگوش ہو کر ان کا ذکر سنا کرتے تھے. اللہ نے گویا کہ اتنی ان کو نغمگی عطا کی آواز میں کہ معلوم ہوتا پورا ماحول ان کے ساتھ گونج رہا ہے. سب کے سب ہم آواز ہو کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ لوہے کو ان کے لیے نرم فرما دیا. لوہے کو اپنے ہاتھوں سے جس طرح چاہتے آٹے کی مانند نرم کر دیا کرتے تھے اور اس سے چیزیں بناتے تھے. اور پھر اللہ نے انہیں دستکاری کا حکم دیا, سکھایا. زرہیں بنانے کا کام تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا, اے داؤد زرہیں بناؤ. اور پھر ان کا پورا طریقہ بتایا, وقدر فی السرد وعملوا صالحا, اس کے حلقے کیسے ہونے چاہیے, تنگ زرہیں نہ ہو, کسی کو پہن کر تکلیف نہ ہو. یہ تمام باتیں علماء نے لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو اپنے ہاتھوں کی محنت کی کمائی, اس کی اہمیت پتہ چلی. اور یہ یقیناً ہونا بھی چاہیے کہ لوگ خود سے محنت کریں, کسی پر اکتفا کرنا, خود محنت نہ کرنا, اس کو اللہ رب العزت نے اچھا نہیں قرار دیا. نہ ہمارا دین اچھا قرار دیتا ہے کہ کوئی بندہ بیٹھ کر صرف وہ اپنے کھانے پر اکتفا کرے, رزق کا غیبی رزق کا انتظار کرتا رہے. حضرت داؤد کو گویا کہ خاص طور پہ محنت کا فرمایا. اور پھر اس میں جو کام کے اندر خوبصورتی کا بھی حکم فرمایا کہ کام پیور ہونا چاہیے, خالص ہونا چاہیے, اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر آج اس کو اپنایا جائے تو ہماری معیشتیں مضبوط ہو سکتی ہیں. اگر اس کے اندر ہر قسم کا دھوکہ دہی کا عنصر دور کر دیا جائے, چیزیں بنائی جائیں تو اصلی چیزیں بنائی جائیں خالص. یہ قرآن کا حکم ہے, حضرت داؤد کو بظاہر حکم ہے لیکن حقیقت میں سب کو یہ حکم فرمایا گیا. یہ چیزیں بھی ناظرین آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ پھر حضرت سلیمان کا ذکر, ان کے لیے ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا, پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا, جنات کو مسخر کر دیا, وہ ان کے لیے بڑی بڑی چیزیں بنایا کرتے تھے. اور پھر فرمایا اے آل داؤد تم شکر ادا کیا کرو اللہ کا. پھر وہ ایسا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ اکبر. حضرت داؤد نے تو ایک مرتبہ عرض کیا, مولا میں کیسے شکر ادا کروں کہ جس زبان سے شکر ادا کروں, یہ زبان بھی تو ایک نعمت ہے, میں کیسے شکر ادا کروں. اللہ نے فرمایا اے داؤد جب تم نے اپنا عاجز ہونا پہچان لیا تو بس تم نے میرا شکر ادا کر دیا. یعنی یہی اللہ پسند کرتا ہے کہ بندہ یہ پہچان لے کہ وہ عاجز ہے میری نعمتوں کا ادراک کرنے سے اور اس کا حق ادا کرنے سے. تو رب فرماتا ہے یہی میرا شکر ہے, اس لیے جتنا ہو سکے ہم شکر ادا کریں. پھر اس کے ساتھ ہی جنات کی غیب دانی کا رد کیا. وہ سمجھتے تھے ہم غیب جانتے ہیں, لوگ بھی ان کے بارے میں سمجھتے تھے, لیکن اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جس انداز سے موت کی کیفیت تعریف فرمائی, وہ ایک عرصے تک اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہے. ان کی روح بھی قبض ہو گئی, ان کے جسم پر کوئی تغیر بھی نہیں آیا, نہ چہرے پر نہ باڈی پر. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبیوں کی اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے. ایک عرصے تک وہ عصا کے سہارے کھڑے رہے اور بتا دیا کہ دیکھو میرا نبی کتنا محفوظ ہوتا ہے. بعد وفات بھی ان کا یہ مقام ہے. اور جنات کو اس پورے عرصے میں پتا نہ چلا کہ حضرت سلیمان چلے گئے دنیا سے, کیونکہ وہ ان کے خوف سے کام کرتے تھے تو وہ کام اسی طرح سے کرتے رہے حتیٰ کہ وہ دیمک نے اس عصا کو کھا لیا. حضرت سلیمان کو کوئی نقصان نہیں ہوا, بس وہ جیسے ہی عصا کے اندر کمزوری آئی حضرت سلیمان پھر زمین پر آ گئے. تو یہاں سے جنات کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان دنیا سے چلے گئے ہیں. یہ سارے تذکرے. پھر قوم سبا کا ذکر ہے کہ ان کے لیے ہم نے بہت خوشحالی رکھی, بہت فراوانی رکھی. یہ یمن کا ایک علاقہ اور یمن کی قوم تھی, باغات ہی باغات تھے ہر طرف. انہوں نے ایک ڈیم بھی تعمیر کیا, سخت چٹانوں سے ایک ڈیم بنایا جہاں بارش کے پانی کو اسٹاک کرتے تھے. اور پھر ان کے باغات کی سیر 3 دروازے تھے. بہت پانی ہوتا تو بڑا دروازہ کھولتے, درمیانہ پانی ہوتا تو درمیانہ دروازہ کھولتے, کم پانی ہوتا نچلا دروازہ کھولتے. یہ ساری ٹیکنیک اللہ نے انہیں سکھائی اس زمانے میں ڈیم بنانے کی, اور قرآن نے پھر اس کی طرف اشارے فرمائے ہیں. لیکن اس قوم نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی اور زوال نعمت پھر آ گیا. یعنی نعمت کے زوال سے ہمیں ڈرنا چاہیے. اللہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل کو کئی مرتبہ ملتزم پر دیکھا ہے یہ دعا کرتے ہوئے, یا واجدو یا ماجدو لا تزل انی نعمتا انعمتها علی, اے اللہ تو میری ان نعمتوں کو زائل نہ کرنا جو تو نے مجھے نعمتیں بخشی ہیں. ہمیشہ زوال نعمت سے ناظرین ڈرنا چاہیے. اللہ نعمتیں دینے پر بھی قادر ہے, نعمتیں واپس لینے پر بھی قادر ہے. تو اس قوم کے ساتھ یہی ہوا, اس نے قدر نہ کی. اور حالانکہ اللہ نے انہیں ان بستیوں کے ساتھ ساتھ درمیان میں ملک شام تک کے سفر میں, فلسطین تک کے سفر میں جتنے علاقے تھے وہ بھی لہلہاتے اور ہرے بھرے کر دیے, مگر انہیں قدر نہ ہوئی. انہوں نے کہا کہ بہت قریب قریبی ہریالی ہے, دور دور ہونی چاہیے, ہم پہلے کئی صحراؤں کا سفر کریں. یعنی الغرض کی اس طرح ناشکری پر اتر آئے, حتیٰ کہ اللہ نے پھر ان پر وہ ایک عذاب بھیجا, سخت بارش کا جو طوفان میں تبدیل ہوا, سیلاب بنا, ڈیم ٹوٹا اور ہر طرف سے پھر پانی امڑ آیا, پوری قوم غرق ہوئی, ان کے باغات بھی ہلاک و برباد
برباد ہو گئے. اور اس طرح اللہ نے یہ سارا واقعہ اس لیے ذکر کیا کہ ہمیں نعمتوں کی جو اللہ نے ہمیں بخشی ہے ہمارے اس وطن کی صورت میں، ان وطن کی نعمتوں کی ہم قدر کریں. یہ ہماری نعمتیں ہیں، ہمارے لیے اللہ نے تخلیق فرمائی، ہم ہی صحیح معنی میں اگر خوف کریں تو قدر کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر 90 رکوع کی تلاوت کی گئی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے کئی واقعات اور کئی باتوں کی طرف اشارہ فرمایا. بتوں کا عاجز ہونا خاص طور پر ذکر کیا، پھر شفاعت کا ذکر کیا. بت شفاعت نہیں کریں گے لیکن اللہ والے شفاعت فرمائیں گے، تو یہ بھی یقیناً بہت اہم بات ہے. اور آج ہمیں فرق بھی کرنا چاہیے انبیاء اور اولیاء میں اور بتوں میں فرق کرنا چاہیے. بتوں کے بارے میں کوئی بات آئی ہو قرآن میں، اس کو ایک نبی پر یا ایک ولی پر یا ایک نبی اور ولی کا جو مقام ہے خدا نخواستہ اس کو برابر نہیں کر سکتے. بہت فرق ہے ان دونوں میں، اور بلکہ کوئی نسبت ہی نہیں ہے. اللہ نے بھی الگ الگ ان دونوں کو بیان کیا ہے. بتوں کی بے بسی بھی بیان کر دی اور اللہ والوں کی شفاعت کو بھی اللہ رب العزت نے کہ جسے اللہ اجازت دے دے وہ تمام کیفیتیں بھی اللہ نے بیان فرمائی ہیں. تو ناظرین ہمیں ان تمام مضامین کو ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. اور ایک بات بس آخر میں، آیت نمبر 28 سورہ سبا کی جو آج پڑھی گئی کہ جس میں حضور کی رسالت عامہ کا ذکر کیا کہ قیامت تک کے لیے اب بس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رسالت ہے. کافۃ للناس، اے محبوب آپ کو ہم نے سب لوگوں کے لیے ہم نے رسول بنا دیا. تو یہ حضور کی رسالت عامہ ہے کہ جو ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا رسول عطا کیا اور ہمیں ان پر ایمان لانے کا شرف بخشا، اور ان کی ختم نبوت اور ان کی رسالت عامہ پر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان لانے کی توفیق بخشی. یہ سارے مضامین ناظرین آج قرآن کریم کی اس تلاوت کا آج حصہ تھے جس کے ہم نے مختصراً چند باتوں کی طرف اشارہ فرمایا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ، جزاک